You are watching Poonch Live. हाँ जी जल्दी आ शबीर साहब इधर ही फोन बस بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم جميع الاعمال والافات وتقينا بها جميع الحاجات ونطهر بها جميع السيئات وترفع بها عندك الدرجات وتولينا بها الصلاحيات من جميع خيرات الحياة بعد موت انك على كل شيء قدير بات کرو دیار عالم مولا ہماری گناہ معاف فرما ہماری خطائیں معاف فرما ہماری لغزشیں معاف فرما جو کلام تیری بارگاہ میں پیش کیا میرے مولا اس کا ثواب کو یار آقا مدنی کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما آپ کے صحابہ کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما صبح سے آپ تک جتنے بھی ظاہرین صاحبین مصدقین تیرے پیارے بندے اور یا جناب کیا بولو سب کچھ تمہیں ملے گا بابا کے آستان کا صدقہ ننھے سے اصغر کا صدقہ ننھے سے اصغر کا صدقہ زینب کی چادر کا صدقہ زینب کی چادر کا صدقہ Sarada
واپس کر دے میرے اللہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار مجھے بھر کے مدینہ دیکھو میرا نام حاجی جاوید اقبال۔ الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے عرصہ 2-3 سال کے بعد ہمیں پھر یہ پرمسرت بہاریں جو ہے وہ عنایت فرمائیں۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عرس کے صدقے طفیل ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ خصوصاً جو یہ عرس کی بہاریں ہیں یہ ہمیں 2-3 سال کے بعد میسر آئی ہیں۔ آپ اپنے کیمرے کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سٹی سے اور دیگر اضلاع جو جموں کشمیر سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہاں پر ایک بہترین انتظام جو ہے ٹرسٹ کمیٹی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ہم تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اس کمیٹی کی جانب سے بھی، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری ریاست پر، ہماری شہر پر، خصوصاً ہمارے ملک پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ محمد شفیع اور ہیپی خان۔ دیکھو جی 2 سال تو کرونا کا رہا یہ مرنا کرنا، جس کی وجہ سے عرس مبارک نہیں ہو سکا، لیکن عرس ہونا چاہیے تھا، پھر بھی ہم نے ایڈمنسٹریشن کی جان پہچان رکھی جس کی وجہ سے عرس نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ کل نیاز تھی، نیاز میں 10 کنٹل چاول لگے جناب۔ یہ بارڈر کے قریب ہے، تقریباً آدھا کلومیٹر بارڈر کے نزدیک ہے، لیکن دنیا کا کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ نے کورنگ کی ہوگی راستے میں آتے ہوئے، آپ کو پتہ لگا ہوگا کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے ہیں، یہاں سے دنیا فیض یاب ہو کے جاتی ہے۔ لیکن میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ سائیں میرا رحمت اللہ کا مقام ہے گونتریاں، سائیں میرا رحمت اللہ کا مقام ہے گونتریاں، سب عقیدت مند آتے ہیں منانے بگڑیاں، یاد آتا ہے تیرا پتھر چلانا دینی سزا، وہ تھی ہمارے حق میں بہتر دعا۔ میں زیادہ نہ کچھ کہتا ہوں، لیکن میں یہاں کہتا ہوں میرے پاس 70 پیسے نہیں ہوتے تھے، میں پونچھ سے پیدل آتا تھا، اللہ نے مجھے نوازا اور میرے پیر مرشد نے، کسی اور کو کیا پتا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے کو جو کچھ انہوں نے دیا اللہ اور اس کے رسول نے اور انہوں نے دیا ہے۔ ولی کے دربار پر آنے سے جو فیض یاب ہوتا ہے وہ اسی کو پتا ہے۔ 20 سال جن کو فوجی میرے سب، پچھلے سال ایک بریگیڈ کمانڈر پچھلے سال بھی آیا کوئی 14 سال کے بعد، میں نے بولا صاحب کس لیے آئے ہو؟ بوری اٹھائی ہوئی اس نے، بولتا ہے میرے کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے ادھر دعا مانگی اور ادھر دعا کی گئی تو میرے گھر میں بچہ ہوا۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اس پر اتفاق تھا۔ جی میرا نام شبیر راٹھور، سرپنچ شاہپور۔ الحمدللہ آج یہ 38واں عرس پاک جو ہے حضرت سائیں بابا میران بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ میں جو شاہپور مندار اور گوتریاں کے درمیان میں موجود ہے، یہاں پہ جو ہے پچھلے 2-3 سال سے کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ عرس پاک نہیں ہوا تھا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس سال جو ہے کووڈ کی وہ بیماری ہمارے پورے ہندوستان سے جو ہے وہ ختم ہوئی ان ولیوں کی بدولت، اور آج جو ہے یہ عرس اس بارڈر کے اوپر جو ولی کامل حضرت سائیں بابا میران بخش رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے یہاں پہ منایا جا رہا ہے۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے یہاں پہ جو ہے بارڈر پہ کافی فائرنگ ہوتی تھی، جس سے کافی ہمارے لوگوں کو نقصان بھی یہاں پہ ہوا ہے، ہمارے کچھ لوگ جو ہے انجرڈ بھی ہوئے، 2-3 آدمی ہماروں کی جن کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ ان ولیوں کی مدد ان کی وجہ سے جو ہے آج جو ہے پورے ہندوستان کے اندر اور بالخصوص بارڈر جموں کشمیر کے اندر جو ہے یہ فائر بندی ہے۔ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہمارے بارڈر علاقہ کے اندر کوئی فائر ہوا تب بھی انہوں نے لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں اپنی پوری مدد کی۔ اسی کا صلہ ہے کہ آج بارڈر کے اوپر جو ہے کوئی فائر نہیں ہے، فائر بندی ہے، اس کا ہمارے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس سے بھی ہمارے عرس پاک میں جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ فائر نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دور دراز علاقہ سے یہاں بارڈر کے اوپر آتے ہیں، یہاں ولی کامل کے دیدار کرتے ہیں، عرس پاک میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم جو ہے پورے
عوام پونچھ کو اور پوری عوام جموں کشمیر کو ہم اپنے بلاک کی طرف سے سرپنچ میں شاہپور مندار گوتریاں جو ہمارے بابا جی کے یہاں جو پڑوسی لوگ ہیں ان کی طرف سے لوگوں کا ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں سینٹرل گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ فائر بندی کا ایک بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے، یہ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ 38واں عرس بڑی شان و شوکت اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور یہ اولیاء اللہ کے جتنے آستانے ہیں انہیں آستانوں سے پیار، محبت و مروت کا درس ملتا ہے، اور ساری انسانیت کے لیے ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی یہاں پہ آتے ہیں اپنی نیت کے مطابق وہ اپنا جو دامن ہے وہ بھر کر کے لے جاتے ہیں۔ ابھی پہلے دفعہ 370 ٹوٹا، اس کے بعد پھر کرونا نے اپنے پنجے گاڑ لیے، جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ عرس نہیں ہو پا رہا تھا، چند لوگ آتے تھے اور اس کے بعد اس کی مختصر تقریب ہوتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس ساری وبا سے ہمارا یہ علاقہ باہر آ گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زائرین زائرات یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ہم مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان آستانوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے، امن بھی رہے گا، امان بھی رہے گا، اور چین اور سکھ بھی رہے گا، اور جو ہی ان آستانوں سے ہٹیں گے تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔